بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اگر ہم طواف کے لیے ہوٹل سے آرام کر کے جائیں تو کیا عمرہ قبول ہوگا؟ جواب: اصولاً یہ درست نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ طواف کے آداب پورے کریں۔ سوال: ایک آدمی عمرے کے لیے نکلا لیکن احرام باندھنے میں دیر کی، کیا حکم ہے؟ جواب: احرام کی نیت مقرر مقام پر کرنی چاہیے۔ اگر بغیر نیت احرام کے مقررہ مقام سے گزر جائے تو قربانی واجب ہے۔ سوال: میری نانی کی عمر 70 سال ہے اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، انہیں کتنی عدت کرنی ہوگی؟ جواب: قرآن کے مطابق شوہر کی وفات پر عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ سوال: میں کوئٹہ سے ہوں اور میری اولاد 5-6 دن تک زندہ رہتی ہے، کیا کوئی دعا ہے؟ جواب: ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ سوال: والدین کی رضامندی اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے؟ جواب: نکاح کے لیے عالم کا ہونا ضروری نہیں، جو نکاح کے شرعی تقاضے سمجھتا ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ سوال: اگر مقتدی امام سے آگے کھڑا ہو جائے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ جواب: مقتدی کو امام سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، اگر آگے کھڑا ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ سوال: کیا نقش بندی اویسیہ سلسلے میں بیعت کرنا درست ہے؟ جواب: اگر دل مطمئن ہو اور شریعت کے مطابق ہو تو بیعت کرنے میں حرج نہیں۔ سوال: کیا کوئی غیر عالم کسی سلسلے کا شیخ بن سکتا ہے؟ جواب: اگر وہ دین کا بنیادی علم رکھتا ہو اور متقی ہو تو شیخ بن سکتا ہے۔ سوال: اگر کسی نے اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر نکاح کیا ہو تو کیا نکاح ہو گیا؟ جواب: ایسا نکاح نہیں ہوتا، نکاح کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے۔ سوال: اگر عمرہ کے دوران صفا مروہ نہ دوڑی جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب: صفا مروہ کے چکر عمرہ کا حصہ ہے، اگر نہ کیے جائے تو قربانی واجب ہے۔ سوال: کسی بچے کے دل میں سوراخ ہو تو کیا دعا کی جائے؟ جواب: یہ دعا کریں۔ سوال: کیا عمرے کی اطلاع تمام رشتہ داروں کو دینا ضروری ہے؟ جواب: ضروری نہیں، لیکن اطلاع دینا بہتر ہے تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے۔ سوال: ایک شخص کی عمر 17 سال ہے اور وہ موبائل پر لڑکیوں سے بات کرتا ہے، کیا دعا کی جائے؟ جواب: یہ دعا کی جائے۔ سوال: صفا مروہ کے دوران خوشبو استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب: احرام کی حالت میں خوشبو لگانا منع ہے، اگر لگا لی تو دم دینا ہوگا۔ سوال: کیا انبیاء اور اولیاء کی قبروں پر دعا کرنا درست ہے؟ جواب: دعا اللہ سے مانگے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن دعا اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ سوال: کیا 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے عمرے پر جا سکتے ہیں؟ جواب: شریعت کے مطابق محرم کے بغیر عورت کا سفر ممنوع ہے۔ سوال: کیا طلاق کے بعد ایک عورت اور اس کا سابق شوہر ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ جواب: اگر طلاق واقعی ہو چکی ہے تو عورت اور مرد کا ایک ہی گھر میں رہنا جائز نہیں، چاہے الگ کمروں میں ہی کیوں نہ ہوں۔ طلاق کے بعد عورت کو عدت کے لیے مقررہ وقت تک اپنے شوہر کے گھر میں عدت گزارنی چاہیے، مگر اس کے بعد وہ وہاں نہیں رہ سکتی۔ سوال: کیا عدت کے دوران عورت نکاح کر سکتی ہے؟ جواب: نہیں، عدت کے دوران نکاح کرنا جائز نہیں، عدت مکمل ہونے کے بعد ہی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ سوال: شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت کتنی ہوگی؟ جواب: شوہر کی وفات کے بعد عورت کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے، جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص احرام باندھے بغیر عمرے کے لیے حرم میں داخل ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: احرام کے بغیر عمرہ کرنا درست نہیں۔ اگر کسی نے احرام کے بغیر طواف یا دیگر ارکان ادا کیے تو دم یعنی قربانی واجب ہوگی۔ سوال: قرآن مجید کو قالین پر رکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب: قرآن مجید کو قالین یا فرش پر رکھ کر پڑھنا ادب کے خلاف ہے۔ قرآن کو بلند اور پاک جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ اس کی عظمت کا خیال رکھا جا سکے۔ سوال: کیا نکاح کے لیے کسی عالم کا موجود ہونا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، نکاح کے لیے عالم کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، نکاح کے لیے ایجاب و قبول، گواہوں کی موجودگی اور والدین کی رضامندی کافی ہے۔ سوال: صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے چکر کم یا زیادہ کر دیے تو اسے دوبارہ صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ سوال: کیا بیماری کی حالت میں طواف کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ طواف ویل چیئر پر بیٹھ کر سکتا ہے، بشرطیہ وہ احرام اور دیگر شرائط کی پابندی کرے۔ سوال: کیا خواب میں کسی بزرگ سے ہدایت لینا درست ہے؟
جواب: خواب میں کسی بزرگ سے ہدایت ملنا اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے، مگر دین کے احکامات کی پیروی صرف قرآن اور سنت کے مطابق کرنی چاہیے۔ خواب کی بنیاد پر شرعی احکام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ سوال: اولاد نہ ہونے کی صورت میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب: اولاد کے لیے یہ دعا پڑھیں۔ سوال: اگر کسی نے پہلے حج کیا لیکن اس وقت حج فرض نہیں تھا تو کیا وہ حج شمار ہوگا؟ جواب: وہ حج نفل شمار ہوگا، اور جب حج فرض ہو جائے تو دوبارہ کرنا ضروری ہوگا۔ سوال: حج کے دوران حاجی نماز قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ جواب: حج کے 5 دنوں میں حاجی قصر کریں گے کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی مکہ میں مقیم ہو تو وہ قصر نہیں کرے گا بلکہ مکمل نماز پڑھے گا۔ سوال: نماز میں امام کے آگے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ جواب: نماز میں امام کے آگے کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ امام کے مقام سے آگے کوئی کھڑا نہ ہو ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ سوال: اگر کسی کو ناراضگی کے بعد منانے کی کوشش کی جائے لیکن وہ نہ مانے تو کیا ہوگا؟ جواب: اگر آپ نے اسے منانے کی پوری کوشش کر لی اور وہ پھر بھی نہ مانے تو گناہ آپ پر نہیں ہوگا، اللہ آپ کی نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے۔ سوال: اگر کسی گھر میں 3 بھائیوں کی کوئی اولاد نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: پہلے میڈیکل ٹیسٹ کروائیں تاکہ معلوم ہو کہ مسئلہ مردوں میں ہے یا عورتوں میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ یوسف پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ سوال: اگر شوہر پاک ہو اور گناہوں سے بچتا ہو لیکن بیوی اس پر شک کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی شکایت کو آرام سے سنے اور اس کی وجہ معلوم کرے۔ اگر شک کی کوئی بنیاد ہو تو اسے واضح کرے، اور اگر شک بلا وجہ ہو تو اسے اعتماد میں لے کر سمجھائے۔ سوال: کیا خانہ کعبہ میں ویڈیو بنانا اور اپنے رشتہ داروں کو دکھانا صحیح ہے؟ جواب: خانہ کعبہ میں ویڈیو بنانا اور اس دوران طواف یا دیگر عبادات میں غفلت کرنا درست نہیں۔ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی جانب پشت کرنا اور فوٹو یا ویڈیو بنانے کی کوشش عبادت کے آداب کے خلاف ہے، اور اس سے طواف کے اجر میں کمی ہو سکتی ہے۔